یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندو کہ وہ یہود و نصارہ سے گہری قلبی دوستی نہ رکھیں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ضرورت ہو تو مدد کرنا، تجارت کرنا، مناسب میل جول رکھنا، اس کی ممانعت نہیں، یہ منع نہیں، قلبی تعلق، خاص تعلق یہ منع ہے۔ جیسا کہ عام غیر مسلموں کا اور یہود و نصارہ کا بھی یہی معاملہ کہ وہ گہری دوستی آپس میں رکھتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں رکھتے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا اگر کسی مسلمان نے اس آیت کی خلاف ورزی کی اور کسی غیر مسلم سے قلبی دوستی کی، پھر اسلام کی نظر میں وہ اسی قوم کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود۔ اب اس ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے تفسیر میں، شان نزول، سبب نزول ان آیت کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے قبائل بھی تھے، کچھ اور غیر مسلم عیسائی وغیرہ بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ امن کے معاہدے کیے۔ اسلام امن کا دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے سب سے معاہدے کیے، دو طرفہ معاہدے تھے۔ ان معاہدوں میں یہ تھا، جیسے یہودیوں کے ساتھ کیا کہ تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرو گے، مسلمان تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ اگر دونوں میں سے کسی کا کوئی دشمن آئے تو ہم آپس میں دونوں ایک ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے اس کے خلاف۔ کوئی آدمی، کوئی فریق کسی کے دشمن کی مدد نہیں کرے گا۔ طے ہو گیا، امن قائم ہو گیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ لیکن یہودی جو تھے نا، یہ اپنی سازشی فطرت کی وجہ سے اور اسلام دشمن طبیعت کی وجہ سے ان کو برداشت نہ ہوا کہ مسلمان امن میں کیسے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے مشرکین مکہ سے ساز باز کرنی شروع کی اور ان کو ترغیب دی اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی اور خرابیوں کے بارے میں معاملات شروع ہو گئے، اور ان کو اپنے قلعے میں بلانے کے لیے لکھ بھی دیا، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں۔ ہمارا تو ان سے امن معاہدہ ہے، تو انہیں تو کوئی ہم سے خطرہ نہیں ہے، تو ہم اس میں کوئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سازش کا انکشاف ہو گیا تو آپ نے مقابلے کے لیے ایک دستہ بھیجا۔ بنو قریظہ کے یہودی ایک طرف سے مشرکین مکہ سے یہ سازش کر رہے تھے اور دوسری طرف سیم ٹائم وہ مسلمانوں کے اندر بہت گہرے گھسے ہوئے تھے، دوستیاں تھیں مسلمانوں کے ساتھ، ایک تعلق تھا۔ اب ان دوستیوں کا کیا فائدہ اٹھاتے کہ مسلمانوں کے حالات اور خاص خبریں لے کے مکے والوں کو دیتے، ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ تم چڑھائی کرو، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ملے ہوتے، ان سے لین دین، محبت اور تعلق بھی ہوتا، اور یہاں کی ساری خبریں وہاں دیا کرتے تھے۔ تو اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا، یہ شان نزول ہے۔ جب یہ آیت پہلی والی بالخصوص نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، جیسی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بعض صحابہ نے تو علی الاعلان منع کر دیا یہودیوں کو کہ بھئی جو ہمارا پرانا تعلق تھا اب قلبی دوستی نہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ الگ، جیسے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی بعض حضرات نے ان لوگوں کے سے اپنے معاہدے کو ختم کر لیا۔ لیکن جو منافق تھے نا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور دلوں کے اندر کافروں کی محبت بھی تھی، اور یہ خطرات محسوس کرتے تھے کہ مشرکین اور یہود اگر کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کی پٹائی ہونی ہے، ہم ان سے رابطہ بنا کے رکھیں تاکہ موقع کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ مال مل جائے، سپورٹ مل جائے۔ تو منافقین کے سردار نے اس موقع پہ کہا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے، اس نے کہا کہ ان لوگوں سے قطع تعلق میں مجھے خطرہ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس قول کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت نازل فرمائی، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہ جن لوگوں کے دل میں نفاق ہے، مرض ہے، روگ ہے، یہ کافر دوستوں کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ
تمہارے ساتھ قطع تعلق کرنے میں ہمارے لیے خطرات ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں سے تعلق بڑھانا، ان سے نبھانا، ان کی بات کو ماننا، یہ انہی میں ہو جانے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ قطعاً پسند نہیں۔ اور یہیں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی واضح فرمایا، اس میں انہی آیات میں سے چوتھی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یرتد منکم عن دینہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم دین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو یاد رکھ لینا، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو مجھ سے محبت کرے گی، میں اس سے محبت کروں، یحبہم و یحبونہ۔ اس میں سمجھا دیا کہ اگر تم دین کو چھوڑ کر جاتے ہو، تمہارا نقصان ہے، نہ اللہ کا نقصان، نہ اللہ کے دین کا نقصان۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، نقصان اسی کا ہے، شریعت کا کوئی نقصان نہیں۔ کھلی کھلی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی ہیں، کوئی بیچ میں ایسا نہیں رکھا کہ کوئی ابہام ہو، کھول کھول کے فرمایا۔ اور ابھی جو تراویح پڑھی 20ویں رکعت میں کیا آیت آئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی مت کرو۔ پہلے دن تراویح میں پہلے سپارے میں کیا آیت آئی تھی؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ رب العزت نے کھول کے بتا دیا ان لوگوں کو، مسلمانوں میں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کافروں کی بات کو مان لیں تاکہ یہ راضی ہو جائیں، ہمارا کوئی کام بن جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم خود عیسائی یا یہودی جب تک نہ ہو جاؤ، یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ گویا آج کی زبان میں اس کو ہم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ان کا ڈو مور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تم مدارس ختم کر دو، تم مساجد ختم کر دو، خانقاہیں ختم کر دو، دین کے تمام شعبوں کو ختم کر دو، کیا وہ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ نہ، ان کا ڈو مور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک تمہارا نام نبی کے دین کے اوپر ہے، انہیں یہ بھی پسند نہیں ہے۔ چاہے حلیہ تمہارا، اٹھنا بیٹھنا تمہارا ان جیسا ہو جائے، جب تک تمہارا نام بھی مسلمانوں کے نام پر ہے، انہیں تم تب بھی پسند نہیں آؤ گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات کا فیصلہ ہے۔ ان کا ڈو مور کبھی ختم نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کر لو۔ ہم صرف پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں، 72 سال میں ان کا ڈو مور ختم نہیں ہوا اور آئندہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میری کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں۔ تو اس میں پورا پیغام اللہ رب العزت نے دے دیا، اور آخر میں پھر دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء، کہ مت بناؤ ان لوگوں کو دوست جو اسلام کا، نماز کا، اذان کا، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ یہاں اگر ہم دیکھیں اس آیت سے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانے والے ہوں، تو ہم ان سے پھر کنارہ کشی اختیار کریں، ان کے ساتھ دوستی کا تعلق نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔